وطن چھوڑنا ہے حسین کو۔ امام علی مقام نے کہا کہ ہجرت کی تھی نا، حضور نے بھی وطن چھوڑا تھا۔ دور کھڑے ہیں نانا تیرے کرم کے خزینے کی خیر ہو، میں جا رہا ہوں تیرے مدینے کی خیر ہو۔ پھر حسین ابن علی وہاں سے نکلے، بچے ساتھ، ڈٹنا پڑا، بھوک پیاس، بچوں کا ساتھ، پھر بچوں کی شہادتیں، یہ ساری چیزیں انسان کو کمزور کر دیتی ہیں نا، لیکن جس کی شان بڑی ہوتی ہے اس کی آزمائش بھی بڑی ہوتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں سے گھبرا جانے والی امت، ذرا ذرا سی بات پر پریشان ہو جانے والے لوگ، لڑکھڑاتے قدم، الجھے خیالات، بے چینیاں، بے قراریاں، بہتے آنسو اور ہر وقت مظلومیت کا اظہار کرتی قوم اگر اپنے قدموں پہ کھڑا ہونا چاہتی ہے، امت اگر پھر سے امت سازی چاہتی ہے، امت اگر کھڑے ہو کے اور اللہ کی عطا پر راضی رہ کر اپنی زندگی گزارنا چاہتی ہے، ایک ہی فارمولہ ہے، اس قوم کو امام حسین کی سیرت سے آگاہ کر دو، اس امت کو نبی پاک کے شانوں والے نواسے کی عظمتیں بتا دو۔ یہ جو لوگ سہمے سہمے، ڈرے ڈرے سے، پریشان سے، کمزور سے، غریبی کی بات کرتے، دیہاتی ہونے کی بات کرتے، سہمی سہمی باتیں کرتے، انہیں کہو ڈرو نہ، وہ دیکھو پردیس میں حسین ابن علی تھوڑی دیر پہلے حضرت علی اکبر کی لاش مبارک اٹھا کے لائے ہیں اور لا کر کے خیمے میں رکھی ہے، لیکن انہیں پتا ہے کل بھی تو جانا ہے نا، انہیں پتا ہے نا کتنے کو سال جینا ہے، بالآخر جانا تو ہے نا۔ جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں، یہ جان تو آنی جانی ہے، موت بستر پہ بھی آ جایا کرتی ہے، لیکن جو میدانوں میں ڈٹ کے رہتے ہیں ان کو تاریخ ذرا زندہ رکھا کرتی ہے۔ کمزور زندگی نہ گزارو، ڈری ہوئی زندگی نہ گزارو، اور یہ کبھی نہ کہو ہائے حسین۔ ہم ہائے حسین والے نہیں، ہم واہ حسین والے ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ سبق دیا ہے، ہم نے کہنا واہ حسین۔ کیا کمال کر دی امام علی مقام نے، واہ حسین، آپ کی عظمت پہ قربان۔ اتنے سارے دکھوں کے باوجود جب شانوں والے نانا کا شانوں والا پوتا، عظمتوں والی ماں کا عظمتوں والا بیٹا، جرت مند باپ کا بیٹا میدان میں نکلنے لگا ہے تو ڈرا ڈرا، سہما سہما، رو کے، دلاسے دے کے، آنسو پونچھ کے نہیں، بلکہ امام حسین نے ڈٹ کے کھڑے ہو کے وہ امامہ سر پہ باندھا جو محمد عربی نے عطا فرمایا تھا، وہ جبہ پہنا جو نانا نے دیا تھا، وہ تلوار پکڑی جو شیر خدا مولا علی پکڑتے تھے، اور حسین میتوں کے باوجود میدان میں آئے، فرمایا سامنے کھڑے ہو جاؤ، تمہیں خطبہ دینا ہے، اس لیے کہ محمد عربی کا طریقہ ہے جمعے والے دن خطبہ دیا جاتا ہے۔ پورے وثوق سے اتمام حجت کیا، اور حسین ابن علی ایسے تو نہیں تھے کہ ڈرے بڑا تھے تو ان سے تلوار نہیں چلی، انہوں نے تلوار چلائی، جو ایک ایک دو دو کر کے آتے رہے وہ کٹتے رہے، وہ کٹتے رہے، پھر آواز ایک گونجی پیچھے سے، وہ اکیلے اکیلے کیوں جاتے ہو، تمہیں پتہ ہے علی کا بیٹا ہے؟ علی کا گھر تو وہ گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ اکیلے اکیلے جاؤ گے تو تم چہرے کی روشنی نہیں دیکھ رہے، آنکھوں کی سرخی نہیں دیکھ رہے، مزاج کا ولولہ نہیں دیکھ رہے، طبیعت کا باغ پن نہیں دیکھ رہے، اور جوانی میں شہادت کی لذت سے آشنا محمد کا نواسا نہیں دیکھ رہے۔ ذرا مل کے جاؤ، ہاں ہاں حسین ابن علی شہید ہوئے ہیں پر شان و شوکت کے ساتھ، ہاں ہاں حسین ابن علی دنیا سے تشریف لے گئے ہیں پر عزت، وقار اور عظمت کے ساتھ۔ ہاں حسین ابن علی کا سر کٹا ہے، مخالف نے تو اپنی طرف سے نیزے کی نوک پہ چڑھایا تھا، پر حسین کا سر بول بول کے کہہ رہا تھا دیکھ لو میں کٹ بھی گیا ہوں پھر بھی سب سے اونچا ہوں، وہ دیکھو میں سب سے اونچا ہوں، سب سے اونچا ہوں میں۔ اے حسین ابن علی، نازش آل نبی تم پر سلام، اے حسین ابن علی تم پر سلام، نازش آل نبی تم پر سلام۔ کسی نے ایک بات کی تھی، اس نے حد کر دی، اس نے کہا مورخ تو کتنا کو لکھے گا، خطیب تو کتنا کو واعظ کرے گا، اور مصنف تو حسین ابن علی کی شان میں کہاں تک بات کرے گا،
تو میرے امام کا باکپن، ان کی جرت، ان کی طاقت، ان کی ہمت، ان کا کمال، ان کا صبر، ان کی استقامت، ان کا حوصلہ، ان کی جواں مردی، ان کی ہمت کتنی کو بیان کرے گا، تو رہنے دے۔ اس نے کہا پھر کیوں رہنے دوں؟ کہنے لگے حسین ابن علی کی شان رفعت کوئی کیا جانے، یہ حسن جانے۔ حسین ابن علی کی شان رفعت کوئی کیا جانے، یہ حسن جانے، یہ علی جانے، یہ نبی جانے یا خدا جانے۔ ہماری طاقت نہیں ہے کہ ہم امام علی مقام کی عظمت کو بیان کر سکیں۔ بس چپ کر میرے علی، ایتھے جا نہیں ہو۔ امام کا تذکرہ بندے کو جوان کرتا ہے، باہمت کرتا ہے، جینے کا حوصلہ دیتا ہے، میدانوں میں کھڑا کرتا ہے۔ وہی ہے تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے اور موت کی شکل میں دکھلا کے تجھے جلوہ یار، زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے۔ اور پلٹنا، جھپٹنا، جھپٹ کر پلٹنا، یہ لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ لہذا طاقتور بنو، باہمت بنو، کربلا کے واقعے سے طاقت حاصل کرو۔ پھر کہتا ہوں ہم ہائے حسین والے نہیں، ہم تو واہ حسین والے ہیں۔ ہمارا کہنا ہے کہ واہ حسین، اے حسین ابن علی تم پر سلام، نازش آل نبی تم پر سلام۔ ہم کہہ رہے واہ حسین، واہ حسین، واہ حسین، واہ حسین، یا حسین، واہ حسین، یا حسین، واہ حسین، واہ حسین، یا حسین، واہ حسین۔ اپنے مزاج میں طاقت پیدا کرو، اپنے بچوں کو یہ قوت ارادی، قوت فیصلہ آنے والی نسل کو منتقل کریں، یہ ہمت، جذبہ۔ ان کا کربلا کے میدان میں سارے زخم کھا کے مسکرانا یہ مار گیا تھا یزیدیوں کو، یہ تباہ کر گیا تھا یزیدیوں کو، کیونکہ وہ سچے تھے۔ انہیں سامنے جنت نظر آ رہی تھی، نانا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا استقبال کرنا دکھائی دے رہا تھا، انہیں نظر آ رہا تھا مولا علی مجھے سینے سے لگائیں گے، میری ماں سیدہ مجھے اپنی باہوں میں لیں گی، نظر آ رہا تھا۔ چونکہ سچے تھے، حق پہ تھے، لہذا جان بھی دی تو مسکرا مسکرا کے دی۔ ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے نہیں، اسے اس کی نظروں سے گرا دیتے ہیں۔ ہے تھوڑا مشکل، مشقت والا۔ یہ جو شمر تھا نا پانی بند کرنے والا اور حضور کی اولاد پاک کو قتل کرنے والا، جب مختار سقفی کی فوجیں اس کے پیچھے لگی نا تو یہ دوڑا مدینے کی طرف، مضافات مدینہ میں دوڑتا 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 ایک ایسے خیمے میں داخل ہوا جس خیمے کے اندر مصلی پہ امام زین العابدین تشریف فرما رضی اللہ تعالی۔ یوں نظر اٹھی امام علی مقام، دکھ بھی نہیں بندے کو بھولتے، دشمن بھی بندے کو نہیں بھولتے، جس نے تکلیف دی ہو وہ بھی اکثر یاد آتا ہے۔ تو امام نے یوں نظر اٹھائی، دیکھا، چونکہ وہ دوڑا آیا تھا اور گرمی کا موسم تھا تو سانس پھولا ہوا تھا، تو امام فرمانے لگے پانی پلاؤں؟ دشمن ہے نا۔ میں نے کہا کام مشکل ہے پر انسان آیا ہی مشقت میں، ذرا اپنے آپ کو مشقت میں ڈالے نا، پانی پلاؤں کس کو؟ جس نے پانی بند کیا۔ تو شمر سمجھا کہ انہوں نے پہچانا نہیں۔ امام اٹھے، مٹکے سے پانی پیالے میں ڈالا اور بھر کے دیا، کہا پی لو۔ اب پیاس بڑی شدید تھی، وہ پی گیا۔ امام نے ایک پیالہ اور بھر کے دیا، تیسرا پیالہ اور دیا، جی بھر کے پانی پی لیا، تھوڑا سستا لیا، سانس بحال ہو گئی۔ امام مصلی پہ چلے گئے، اسے بھی محسوس ہوا کہ جو فوج میرے پیچھے لگی تھی وہ دائیں بائیں ہو گئی، وہ باہر نکلا۔ ہائے کام تو مشکل ہے پر میں نے کہا دشمن کو اس طرح بھی مارا جا سکتا ہے۔ یہ بھی ہے کردار اور اخلاق کی عظمت جس سے دشمن قتل ہوتے ہیں۔ باہر جا کے نا تو وہ شرم سے پانی پانی ہو گیا، لوٹ کر پھر اندر آیا تو اسے پتا تھا کہ فوجیں میرے پیچھے ہیں، مرنا تو میں نے ہے ہی، تو ایک سچ نہ بول جاؤں جاتے جاتے۔ کہنے لگا زین العابدین شاید پہچانا نہیں، شرم سے گردن جھکی ہوئی، شاید آپ نے پہچانا نہیں۔ تو امام اللہ کا ذکر کر رہے تھے، یوں آنکھ مبارک اٹھائی،
فرمایا کربلا میں میرا سارا خاندان تو نے پیاسا ذبح کر دیا، میں تجھے بھلا سکتا ہوں؟ تو جیسے ہی اندر آیا ہے مجھے 6 ماہ کے علی اصغر کی وہ خون میں لت پت لاش مبارک یاد آ گئی تھی۔ تو جیسے ہی اندر آیا مجھے چچا عباس کے کٹے ہوئے بازو اور ان کی درد یاد آئی تھی۔ میں نے اپنی پھپھی کو جن سسکیوں کے کو اپنے آپ کو سمیٹتے اور صبر کرتے دیکھا ہے وہ کیفیت یاد آئی، اور تو جیسے ہی اندر آیا ہے مجھے اپنے باپ کا نیزے پہ چڑھا ہوا سر یاد آیا تھا۔ یہ کہتے کہتے امام کے پھر آنسو نکلے، آنسو پوچھے تو شمر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا، کہنے لگا زین العابدین پہچان گئے تھے تو پھر پانی کیوں پلایا؟ تو امام نے یوں کر کے آنسو پوچھے، کہنے لگے مجبور بڑا ہوں نا، علی کا پوتا ہوں، میں کروں کیا؟ میں علی کا پوتا ہوں، سیدہ کا پوتا ہوں، میں حسین کا بیٹا ہوں، میرے گھر کا رواج ہی کچھ اس طرح کا ہے، میں اپنی خاندانی وجاہت سے مجبور ہوں، تمہارا کام پانی بند کرنا ہے، ہمیں سکھایا گیا ہے دشمن بھی آئے تو پیالے بھر بھر کے پلانا ہے۔ تو اگرچہ مشکل ہے پر یہ مشقت کرنی ہے، اخلاق کو اس درجے پر لے کے جانا ہے۔ ہمارا سٹیٹس نہیں کہ دشمن کی طرح اس کی سطح پہ آ کر اس سے مقابلہ کریں۔ ہمارے استاد صاحب تھے تو کسی صاحب نے نا کوئی مسئلہ ایسا اٹھایا عقیدے کے تعلق سے، اور ساتھ اس نے بڑے بڑے غلیظ لفظ بولے، تو استاد صاحب فرمانے لگے جو دلیل اس نے مانگی ہے اس کا جواب تو میرے پاس ہے، میں دے دیتا ہوں، اور یہ جواب ہے۔ دوسرا فرمانے لگے جو زبان اس نے استعمال کی ہے وہ مجھے نہ میرے دین نے سکھائی ہے نہ میرے استاذہ نے سکھائی۔ یہ لب و لہجہ مومنوں کا لب و لہجہ، اسٹیج پہ بھی آپ وہ بولیاں بولیں گے جو بازاروں میں بولی جاتی ہیں، آپ دینی اور مذہبی اسٹیج پر بھی وہ کلام کریں گے جو گھٹیا لوگ کرتے ہیں، جو انداز درست نہیں ہوتا، جو شان عام مومن کی نہیں، وہ آپ بات کریں گے۔ تو تھوڑی مشقت کریں، عزیمت کا رستہ اختیار کریں، رخصت پر عمل نہ کریں، تھوڑی مشقت ہو۔ اس میں تھوڑی سی نا حضرت عبداللہ ذوالبجادین ایک صحابی تھے، کلمہ پڑھ گئے، والد پہلے نہیں تھا، چچا نے پالا تھا۔ چچا سے کہنے لگے میں نے حضور کے پاس جانا ہے، تو کہنے لگا اگر جانا ہے تو سارا کچھ چھوڑ کے جانا پڑے گا۔ کہتے میں پہلے بھی کئی دفعہ سوچ چکا تھا کہ تو یوں ہی کہے گا۔ اس نے پیسے بھی جیب سے، یہ دیکھو یہ رستہ ہے عزیمت کا رستہ، رخصت تو یہ تھی نا کہ ابھی میں مجبور ہوں، اسباب نہیں ہے، کیسے آؤں، یہ رستہ رخصت گنجائش تھی۔ چچا نے کہا کہ میں نے چونکہ سارا کچھ دیا ہے، جیبیں خالی کرو، کر دیں، کوئی زمین میں سے حصہ نہیں ملے گا، چچا ضرورت ہی نہیں، کہا یہ ہر چیز میں رکھ لوں گا، کہ رکھ لے۔ او سنو نا، راہ عزیمت بھی تو کوئی راہ ہوتی ہے نا۔ یہ کیا ہوا کہ میرے پاس 10 کروڑ تھا تو میں نے لاکھ اللہ کے رستے میں دے دیا، یہ بھی تو ذرا دینا دیکھو نا۔ میں اتنے لاکھ لگا کے حج عمرے پہ گیا، یہ بھی مدینے جا رہے ہیں، ذرا ان کا بھی حضور کے بارگاہ عالی مرتبت میں جانا دیکھو نا۔ رخصت ہو رہے ہیں ہر چیز دے کے۔ چچا نے پیچھے سے آواز دی، کہا یہ جو کرتا اور تہمد آپ نے پہن رکھا ہے نا، شلوار قمیض، یہ بھی میں نے دیا تھا۔ اوئے ہوئے، اتار کے نا وہ کرتا بھی اور وہ لباس بھی چچا کو دیا۔ تینوں لب دیاں آپ گواچے۔ ذرا اس فکرے پہ کبھی گھر جا کے غور تو کرنا، سانو اپنی خبر نہیں کوئی، اپنی تینوں لب دیں آپ گواچے، اپنی خبر، مجھے اپنا ہی پتہ نہیں، ڈھونڈتا پھرتا ہوں اقبال اپنے آپ کو، اب تو آپ ہی گویا مسافر، آپ ہی منزل ہوں میں، اب مجھے میرا پتہ بھی نہیں ملتا۔ سودا لینے کے لیے بازار گئے ہم، اور ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے ہم، اور ان کی گلی میں ہم ایک کام سے گئے تھے، پھر ہر کام سے گئے۔ کہا یہ کپڑے بھی میرے ہیں، اتار کے دے دیے۔ ماں کے پاس آئے، پردے کے پیچھے کھڑے ہو کے کہنے لگے اماں ایک دن پہلے بھی تو میں بے لباس پیدا ہوا تھا نا، اور تو نے لباس دیا تھا تو میں پھر بے لباس ہو گیا۔ ماں نے 2 عورتوں والی چادریں دی، احرام کی طرح ایک باندھ لی، ایک اوڑھ لی۔ یہ راہ عزیمت کے مسافر رات کو مدینے پہنچے تو نبی پاک نے نام رکھ دیا ذوالبجادین، 2 چادروں والا۔
پھر لباس بھی ملا، پھر گھر بھی ملا، زندگی پھر رہی تھی بھٹکتی ہوئی، میری خانہ بدوشی کو گھر مل گیا، پھر حضور کی عالی مرتبت بارگاہ میں رہنے لگے، پھر ایک دن تیز بخار آیا، پھر روح پرواز کر گئی۔ صحابہ فرماتے ہیں اور راہ عظیمت اختیار کرنے والے اور حضور کے لیے مشقت سہنے والے اور تیرے نصیبوں پہ قربان جائیں۔ مدینے میں رواج یہ تھا کہ جب قبر میں اتارنے کی باری آتی تھی تو کوئی قریبی اتارا کرتا تھا، پر ان کا تو تھا ہی کوئی نہیں، کون اترے گا؟ جنازہ بھی حضور نے پڑھایا، اور جب دفن کی باری آئی قبر میں رکھنا تھا تو مدینے والے رسول قبر میں اتر گئے، حضور قبر میں اتر گئے، پہلے لیٹ گئے، قبر کو دیکھا ٹھیک بنی ہے، پھر اپنے ہاتھوں پہ رکھا، پھر قبر میں اتارا۔ درویش کہتے ہیں میں مر گیا تو فرشتے میری تلاشی لینے آئے کہ کیا لے کے آیا ہے، پسے مردن فرشتوں نے جو تلاشی لی تو کیا نکلا؟ فقط ایک دل کے گوشے سے خیال مصطفیٰ نکلا۔ نبی کریم نے قبر میں، چونکہ راہ عظیمت کے مسافر ہیں، اگر آپ وہ رستہ اختیار کریں جو رستہ اگرچہ مشقت والا ہے، اگرچہ کٹھن ہے، اگرچہ وہ رستہ مشکل ہے، لیکن بھائی امام علی مقام کا رستہ رخصت والا نہیں، جسے زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائے۔ میرے قافلے میں شامل کوئی کم ظرف نہیں ہے، آپ کو اگر اس راہ کا مسافر بننا ہے پھر تھوڑا سا نا ہمت کرنی پڑے گی، پھر ذرا پیروں کے چھالے سہنے پڑیں گے۔ سارا سال موج کرنا اور 10 محرم کو 2 دیگیں پکا کے کہنا میرے نام کا حسینی کوئی نہیں، اس طرح نہیں بندہ حسینی بنتا، یہ تو رستہ ہی بڑا مشکل ہے۔ میں آج نا جو بھی پنچایت بیٹھتی ہے نا اس میں ہر بندے کہتا ہے جی میں تو جی یزید کے خلاف لڑ رہا ہوں، تو اچھا وہ یزید ہے تو آپ معاذ اللہ حسینی ہونے کے دعوے دار ہیں۔ میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے سوچ سمجھ کر عرض کرتا ہوں، تمام صحابہ کی عظمتوں کو سلام، ہر ایک کی قدموں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما، جہاں جہاں سے وہ گزرے، اہل بیت نبوت کا ہر فرد ہماری آنکھوں کا تارا، پر بڑا مشکل کام ہے حسینی بننا، بڑا مشکل، یہ راہ بڑا مشکل ہے۔ یعنی اپنے ہاتھوں پہ 6 مہینے کے بچوں کو اپنے سامنے روحوں کو پرواز ہوتے دیکھنا، کمر ٹوٹ جاتی ہے، لوگوں کے حافظے کمزور ہو جاتے ہیں ایک بیٹے کا جنازہ پڑھ کے، لوگ بہکی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں جب سے بیٹا گیا ہے نا اس کی طبیعت اور طرح کی ہو گئی، یہ بڑا بوجھ والا کام ہے۔ زندگی میں نا یہ رخصت والی راہیں تلاش کرنی چھوڑ دیں، ذرا اگلے مورچوں پہ بیٹھنے کا شوق پیدا کریں۔ ہوا اگرچہ تیز آئے گی، یہ چھوٹی چھوٹی مخالفت ہوتی ہے ہمارے علاقوں میں، ہمارے ذہن پہ سوار ہو جائے، اور چھوڑو یار، آپ راہ تو دیکھو، شکست کھائے تو شرم سے پانی پانی ہو، دعا کرو کہ دشمن بھی خاندانی ہو۔ آپ کسی مضبوط دشمن تو کوئی دشمن تو اچھا، آپ چھوٹی چھوٹی باتوں سے پریشان ہو گئے۔ اپنی زندگی میں وہ راہ جو عظیم، یہ دیکھو نا 2 صحابہ ہیں، احد کی رات ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ۔ صبح نہ احد کی جنگ ہونی تھی تو حضرت عبداللہ حضرت سعد بن ابی وقاص سے کہنے لگے یار صبح جنگ ہونی ہے، دعا نہ کر لیں؟ فرمایا ٹھیک ہے کر لیتے ہیں۔ تو حضرت سعد دعا کر رہے ہیں، کہتے ہیں اللہ صبح میرا نہ کسی مضبوط دشمن سے مقابلہ ہو، وہ مجھ سے لڑے میں اس سے لڑوں۔ آپ دعا کرتے ہیں اور جناب عبداللہ آمین کہتے ہیں، یا اللہ مجھ سے لڑے میں اس سے لڑوں، پھر میں اتنی طاقت سے لڑوں کہ اسے گراؤں، پھر میں تیرے دین کے اس دشمن کو قتل کروں، پھر اس کی زرہ اتاروں، پھر اس کی تلوار لوں، مال غنیمت میں جمع کراؤں، پھر حضور کی بارگاہ میں جا کے گویا شاباشی لوں۔ کہتے ہیں میں نے دعا کر دی، انہوں نے آمین کہہ دیا۔ اب حضرت عبداللہ کہنے لگے چل اب میں دعا کرتا ہوں تو آمین کہہ۔ کہنے لگے اللہ سویرے میرا کسی مضبوط دشمن سے مقابلہ کرانا۔ کہا آمین۔ حضرت عبداللہ دعا مانگ رہے ہیں، جناب سعد آمین کہہ رہے ہیں۔ کہا اے اللہ وہ مجھ سے لڑے میں اس سے لڑوں۔ کہا آمین۔ اے اللہ پھر نہ اتنی شدید جنگ ہو کہ وہ کافر مجھ پر غلبہ پا جائے۔ یوں آنکھ کھولی حضرت سعد نے، کہا میں نے تجھے تیری ہر دعا پہ آمین کہے نا، چپ کر کے آمین کہے۔ اے اللہ پھر وہ مجھے گرا دے،
پھر وہ مجھ پر سوار ہو جائے۔ وہ کہہ رہے ہیں آمین۔ حضرت عبداللہ دعا مانگتے ہیں، اے اللہ پھر نہ وہ مجھے شہید کر دے۔ انہوں نے کہا آمین۔ اے اللہ وہ شہید کر کے بس نہ کرے، پھر وہ میرے کان کاٹ ڈالے، میری آنکھیں نکال دے، میرا ناک کاٹ دے، میرے ہونٹ کاٹ دے، میرے بازو کاٹ دے، میرا وجود ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ اے اللہ جب یہ کٹا ہوا وجود لے کے اور یہ حصے بکھرے ہوا چہرہ لے کر میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں نا قیامت میں، تو پھر فرشتوں کے بیچ، اولیاء، انبیاء، صلحاء، اتقیاء، مومنین کے بیچ مجھ سے پوچھے عبداللہ تجھے کیوں شہید کیا گیا؟ تیری ناک کیوں کٹی، آنکھیں کیوں نکلیں، تیرے کان کیوں کٹے، ہونٹ کیوں کٹے؟ تو مالک بس میری اتنی التجا ہے، مجھے توفیق دینا میں کہہ سکوں نہ میرا جائیداد کا جھگڑا تھا، نہ قبیلے کا جھگڑا تھا، نہ برادری کا جھگڑا تھا، مالک یہ میرے ساتھ جو ہوا ہے تیرے رستے میں ہوا ہے، تیرے رسول کے رستے میں ہوا ہے۔ بس میں چاہتا ہوں جے تو چڑھیا اتے دھار بھی نہیں، اور جے تو وکیا عشق بازار بھی نہیں، ایڈا سستا سودا پیار بھی نہیں، ایڈا سوکھا لبدا میرے جی حضرت صاحب میرے نہ بڑا پیار کر دینے تے وہ تے اللہ والے نے انہوں نے تے کام بھی پیار کرنا ہے۔ تو اپنی حرکتاں دیکھ، کئی جنگل گانے پیندے نے، کئی دوزخ لنگنے پیندے نے، جو اس ملوں بھی مل جاوے تے ایدوں سستا ہور بپار بھی نہیں۔ کچھ سمجھ نہیں ہوندی لوکاں نو، اوکا دے نال شہید کرے، ڈٹھی یار دے ہاتھ تلوار بھی نہیں، پر او دا خالی جاندہ وار بھی نہیں۔ دوستو یہ نا یہ رخصت کی راہیں نہ تلاش کرو جی، وہ میں تھوڑا سا کر لوں، میں تھوڑا سا رہنے دوں، تھوڑا سا نا یہ دیکھو ذرا راہ محبت میں نا اور بھی رستے آتے ہیں۔ کئی دفعہ نا لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ کے محبوب نے تو آپ کے ساتھ یوں کر دیا، آپ کو تو وہ مطلب اس طرح سے پذیرا ہی نہیں، آپ کا تو وہ کام ہی نہیں، آپ کی تو وہاں وہ اہمیت ہی نہیں۔ آپ کو بڑے بڑے رنگوں میں لوگ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہاں تک لوگ کہتے ہیں جی 5 نمازیں پڑھتا ہوں، کام تو میرا پھر نہیں چلتا، میں تو بڑے صدقات دیتا ہوں۔ آپ کا ذہن بنایا جاتا ہے کہ آپ کی تو قبولیت ہی نہیں، آپ تو وہاں تک پہنچے ہی نہیں، آپ کو تو وہ ملا ہی نہیں، آپ کو تو قربت ہی نہیں۔ معاذ اللہ تعالیٰ لوگوں کا خیال ہوتا ہے اتنا دین پہ عمل کیا تو مجھے کیا ملا۔ یہ بڑی شاطرانہ چال ہے نفس اور شیطان کی۔ ایک صحابی تھے حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صلح حدیبیہ کے فوراً بعد نا مکہ مکرمہ سے مسلمان تھے، ہجرت کر کے مدینے آئے، تو نبی پاک علیہ السلام نے ایک شرط طے کی تھی کفار کے ساتھ کہ وہاں سے جو شخص اپنے آقا کی اجازت کے بغیر یہاں آ جائے گا اگرچہ مسلمان ہو ہم واپس کر دیں گے، اور یہاں سے اگر کوئی گیا تو وہ واپس نہیں کریں گے۔ اب بظاہر یہ شرط برابر کی نہیں تھی، لیکن اس کا بڑا فائدہ ہوا۔ جو مسلمان مکے سے آتا تھا پتا تھا حضور تو رکھیں گے نہیں اور مکے واپس جا نہیں سکتا، وہ تیسری جگہ جا کے بیٹھتا تھا اور اسلام کا ایک نیا ڈیرہ آباد ہو جاتا تھا۔ بہت سارے مسیابی شہروں میں جا کے بیٹھے اور پورے کا پورا شہر اور قبیلہ ہی مسلمان کر لیا۔ حضرت ابو بصیر کسی طریقے سے نا مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ پہنچے۔ اب حضور نے اس شرط پر سائن کیے ہوئے تھے کہ کوئی مکے سے مدینے آ گیا تو ہم واپس کر دیں۔ کافروں نے 2 بندے بھیجے کہ جائیں، سرکار کا وعدہ ہے تو ابو بصیر کو واپس لائیں۔ وہ دونوں آئے، جناب ابو بصیر کو لینے کے لیے نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ نے وعدہ کیا ہے تو ان کو واپس بھیجیں، تھوڑی دیر کے لیے ذرا غور کرنا۔ کتنا مشکل تھا سرکار کے لیے آئے ہوئے کو واپس بھیجنا، لیکن حضور نے فرمایا ہم وعدہ کر چکے ہیں، ہم تمہیں مدینے نہیں رکھ سکتے۔ عرض کی یا رسول اللہ مجھے کوئی شکوہ نہیں، گویا حضور آپ جیسے حکم کریں گے، یعنی ایسا حکم جو بظاہر عام آدمی کی طبیعت کے خلاف ہو، حضور نے مدینے سے بھیج دیا۔ مدینے سے باہر جا کے جناب ابو بصیر کہنے لگے لو میرے محبوب کا ذمہ ختم ہوا، اب میں جانوں اور تم جانے، کسی طریقے سے ایک کو قتل کیا دوسرا بھاگ گیا۔ سمندر کے کنارے اس رستے میں ڈیرا لگا لیا جو رستہ مدینے کو جاتا تھا۔
مکے جا نہیں سکتے تھے، مدینے آنے سے حضور نے پابندی لگا رکھی تھی۔ بڑا مشکل کام ہے، بڑا تکلیف دہ، یہ عظیمت کا رستہ ہے کہ آپ جس محبوب کے لیے سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہیں، بظاہر انہی کے پاس جانے پر آپ پر پابندی ہے، پر یہ راہ عظیمت کے راہی انہوں نے ان دکھوں کو بھی سکھ سمجھ کے قبول کیا۔ کتنا زمانہ بیت گیا ساحل سمندر پہ بیٹھے ہوئے، باقی بھی جن کو جگہ نہیں ملتی تھی، حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عظیم صحابہ اس شرط کی وجہ سے جو مکے اور مدینے میں جگہ نہ پاتے وہ بھی ان کے پاس آتے۔ یہاں نہ انقلابیوں کا، مجاہدوں کی ایک جماعت تیار ہوگی۔ اب کافر یہاں سے گزرتے تو جس طرح وہ مسلمانوں کے قافلوں کو روکتے تھے، یہ کافروں کے قافلے کو روکنے لگے۔ جس شرط پر بڑا اتراتے تھے نا کفار مکہ، اب انہی لوگوں سے وہ پریشان ہوئے کہ یہ تو جگہ جگہ جتھے بن گئے، حضور کے ہاں جا نہیں سکتے، ہم نے ان کو یہاں سے تکلیف دی ہے، قربان جائیں۔ اب شرط ختم کرنے کے لیے خود حضور کی بارگاہ مہربانی کریں، آپ ان کو بلا لیں مدینے۔ کفار آئے، زندگی کے بھی اپنے رنگ ہیں۔ حضرت ابو جندل فرماتے ہیں نبی پاک کا مدینے سے خط آیا، پیغام صبا لائی ہے دربار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے سرکار نبی سے۔ کہتے ہیں حضور کا خط تشریف لایا جناب ابو بصیر کے پاس کہ آ جا مدینے۔ نبی پاک کا خط آیا، اور ادھر سننا ہو میرے سنگیو، حضور کا نامہ مبارک آیا، خط مبارک آیا۔ کہتے ہیں جناب ابو بصیر کو نا حضور کا خط دیا تو حالت یہ تھی کہ وہ چارپائی پہ لیٹے تھے، سخت بیمار تھے، آخری وقت چل رہا تھا۔ یوں حضور کا خط پڑھا، مدینے آنے کی اجازت ہو گئی ہے، اور پھر اسے چوما، پھر آنکھوں پہ لگایا، اور کہتے ہیں پھر انہوں نے سینے پہ رکھا، روح پرواز کر گئی۔ لے او سجنا اساں توڑ نبھائی، جان بھی دتی تے راہ تیرے۔ اس طرح کا رستہ کہ آخری دم تک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کے وہ پابند رہے۔ راہ رخصت نہ اختیار کرو، چور دروازے نہ ڈھونڈو، راہ عظیمت کے مسافر بنو۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب نے روکا کہ حسین ابھی موقع نہیں ہے، وقت نہیں ہے، حالات کا تقاضا نہیں ہے، ابھی یہ کھڑے ہونے کا وقت نہیں، اور مخلصین نے روکا، پر امام نے کوئی رخصت کی راہ اختیار نہیں کی، راہ عظیمت کی راہ اختیار کی، پتھروں اور چٹیل میدانوں والی راہ اختیار کی، پیاس بھوک اور پردیس کی راہ اختیار کی، انہوں نے قربانیوں کا رستہ اختیار کیا۔ وہ آرام سے بیٹھتے، کتنے پیر ہیں جبے کبے پہن کے آستانوں پہ بیٹھے ہیں، لوگ آ جاتے ہیں، یہ مشقت کون کرے؟ امام حسین کے پاس تو آستانہ تھا مدینہ شریف، مسجد تھی مسجد نبوی شریف، غلام تھے صحابہ اور ان کی اولادیں جو اکرام کرتے تھے امام علی مقام کا، ہر چیز موجود تھی، دنیا وہاں سمٹ کے جاتی، پر کوئی بزدلانہ راہ نہیں اختیار کی۔ ہمارے رستے بڑے بزدلانہ سے ہیں، ہمارے رویے بڑے کمزور سے ہیں، ہماری باتوں میں بڑی لچک ہے، ہمارے لب و لہجے میں اجازتوں کا راہ ہے کہ کوئی رستہ نکل آئے تو ہمیں اجازت ہو جائے۔ امام حسین سے سیکھیے، اپنے مزاج کو اس رستے پہ ڈال۔ او میرے بھائی، تھوڑا سونا شروع کرو، کم کھانے کی عادت ڈالو۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ کسی نے ان سے کہا کہ یہ اولاد بڑی ہو کے سہارا بنے گی، کہنے لگے نا بھائی، میں نے کبھی نہیں سوچا بچے سہارا بنے گی، میری خواہش ہے کہ میں نے کوشش کی ہے دادا دادی کی بھی نوکری کروں، نانا نانی کی بھی کروں، ماں اور باپ کی بھی کروں، جس تک حد تک ہو سکے بہن بھائیوں کی بھی کروں، بیوی بچوں کی بھی، میں جو حقوق ہیں وہ ادا کروں۔ میری خواہش نہیں ہے کہ کل کو میرا کوئی سہارا بنے، مجھے رب رسول کا سہارا ہی ٹھیک ہے، یہی آسرا سب سے بہتر ہے۔ ہم اس طرح کی بھی کوئی تجارت نہیں کرتے، ہم کوشش کرتے ہیں کوئی خدمت ہو جائے۔ یہ جو ہمارا خیال ہوتا ہے نا میری خدمت کی جائے، میری تابع داری، آپ چھوڑ دیں، آپ خود خادم بن۔ یہ جو مخدوم بننے کا شوق ہے یہ نکال دیں، میں نے ڈیوٹی کرنی ہے جتنی مجھ سے ہو سکی، ہر وقت ڈیوٹی کا مزاج بنائیں۔ اور یہ جو تھوڑی سی مجھے گنجائش مل گئی ہے، مسواک نہیں تو میں انگلی چلا لوں، میں کھڑا نہیں ہو سکتا، چلو بیٹھ کے پڑھنے کی بھی اجازت ہے، میں بیٹھ کے پڑھ لوں، میں فلانے کام کی بھی شریعت۔ آپ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو
مستحب چھوڑتا ہے پھر سنتیں بھی چھوڑتا ہے، اور جو سنتیں چھوڑتا ہے ایک وقت آتا ہے واجبات کا ترک کرتا ہے، واجب چھوڑتا ہے تو وسوسے آتے ہیں، وہ فرض بھی چھوڑنے شروع کر دیتا ہے۔ لہٰذا میں آپ کو بتاتا ہوں اکیلے نماز پڑھنے کا وہ مزہ نہیں جو جماعت سے پڑھنے کا، تو رستے نہ نکالا کریں کہ یہ بھی تو جائز ہے، اس کی بھی تو گنجائش ہے، اس رستے میں نہ پڑھیں۔ امام حسین نے ہمیں راہ یہ دی ہے کہ ہمیں عزیمت کا رستہ اختیار کرنا ہے، گنجائشیں نہیں تلاش کرنی۔ اللہ تعالی ہمیں ان کے رستے پہ چلنے کی توفیق دے۔